نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کس طرح شروع ہوئی؟ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہم نے تم پر وحی بھیجی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد پیغمبروں پر وحی بھیجی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ وحی کا بیان۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، موسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر اللہ تعالیٰ کے قول لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلد یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اترتے وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت محنت اٹھاتے تھے۔ منجملہ ان کے ایک یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے، اور سعید نے بیان کیا کہ میں دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنش دیتے دیکھا۔ چنانچہ آپ نے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ سورہ قیامہ آیت نمبر 16 نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کا تمہارے سینے میں جمع کر دینا اور اس کو تمہارا پڑھنا، اور پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں اور اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی اس کو سنو اور چپ رہو، اور پھر یقیناً اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ بلا شبہ میرے ذمہ ہے کہ تم اس کو پڑھو۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے سنتے، اور پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔